میرے محترم عزیزو، اکثر جوان ہو نظر آ رہے، بھائیو، بزرگوں، دنیا میں دو اندھیرے ہیں، ایک رات کا اندھیرا ہے، وآیۃ لہم اللیل نسلخ منہ النہار فاذا ہم مظلمون۔ میری بڑی نشانیوں میں سے ہے کہ میں دن کی کھال اتار لیتا ہوں اور اندھیرا چھا جاتا ہے۔ یہ اندھیرے وہ ہیں جو آفاقی ہیں، اس کائنات کے اندر ہے۔ ایک اندھیرا ہے جو دل پہ چھاتا، اس اندھیرے کا بھی علاج اللہ نے بتایا ہے، جو دل پہ چھا جاتا ہے اس اندھیرے کا علاج تو خود بخود کرتا ہے کہ الشمس والقمر والنجوم، سورج بھی نکالتا ہے، چاند بھی لاتا ہے، ستارے بھی لاتا ہے، دن کو بھی لاتا ہے، بطور احسان فرماتا ہے، اپنی قدرت اور طاقت بتاتا ہے۔ اگر میں رات کو کھڑا کر دوں، قل ارأیتم من جعل اللہ علیکم اللیل سرمدا الی یوم القیامۃ من الہ غیر اللہ یاتیکم بضیاء افلا تسمعون۔ میں رات کھڑا کر دوں، دن کو آنے نہ دوں، کوئی ہے رات کو واپس کرے، دن کو لے کر آئے؟ سنتے نہیں ہو؟ تو رات کو دکھائی نہیں دیتا نا، سنائی دیتا ہے۔ تو یہاں اللہ نے کہا سنتے نہیں ہو، اس اندھیرے کو روک دوں، کون روشنی لائے تھے؟ پھر اس کا عکس بتائے، قل ارأیتم ان جعل اللہ علیکم النہار سرمدا الی یوم القیامہ من الہ غیر اللہ یاتیکم بلیل تسکنون فیہ افلا تبصرون۔ میں اس دن کو کھڑا کر دوں اور اسے جانی نہ دوں، اسے آسمان کے کلیجے میں گاڑ کے رکھ دوں، چند دنوں میں جل بھن کے راکھ ہو جاؤ۔ من الہ غیر اللہ یاتیکم بلیل، ہے کوئی اللہ کے سوا جو رات کو لائے جس میں تم آرام کر سکو؟ تمہیں دکھائی نہیں دیتا؟ چونکہ دن کی بات ہو رہی ہے تو اس میں آنکھوں کا ذکر، اور جب رات کی بات تھی تو اس میں کانوں کا ذکر کیا کہ رات کو نظر نہیں آتا، افلا تسمعون، دن میں نظر آتا ہے، افلا تبصرون۔ تو ان اندھیروں کے دور کرنے کا ایک نظام قدرتی ہے جو اللہ تعالیٰ نے شروع سے بنا دیا ہے۔ یہ دل لا تعمل ابصار ولکن تعمل قلوب التی فی الصدور، یہ آنکھوں سے اندھے نہیں ہیں، یہ دل سے اندھے ہیں، ان کے دلوں پر سیاہی ہے، ان کے دلوں پر اندھیرا ہے۔ جیسے آنکھوں والا اندھا ہو جائے تو دیکھ نہیں سکتا، دل کی آنکھیں جب اندھی ہو جائیں تو اسے صحیح اور غلط کی پہچان نہیں رہتی، حق اور باطل کی پہچان نہیں رہتی، اسے جھوٹ اور سچ میں فرق نظر نہیں آتا، اسے زنا اور نکاح میں فرق نظر نہیں آتا، اسے شراب و شربت میں فرق نظر نہیں آتا، اسے ظلم اور انصاف میں فرق نظر نہیں آتا، اسے رحم اور سنگ دلی میں کوئی فرق نظر نہیں آتا، اسے سود اور پاک حلال رزق میں اسے کوئی فرق نظر نہیں آتا، اسے رشوت کے پیسے اور تنخواہ کے پیسوں میں کوئی فرق نظر نہیں آتا، اسے لوگوں کے حق مارنے میں اور حق دبانے میں اور حق دینے میں کوئی فرق نظر نہیں آتا، کیونکہ آنکھیں اندھی ہو چکی، آنکھیں اندھی۔ دلوں، ان آنکھوں کو بیدار کرنے کے لیے اللہ کا ایک اور نظام ہے، وہ ہے انبیاء کا نظام، جو آ کے آواز لگاتے ہیں۔ حالات معمول پہ چل رہے ہیں، جھوٹ بھی چل رہا ہے، قتل بھی چل رہا ہے، بت پرستی بھی چل رہی ہے، اور پتھروں کے آگے سجدے ہو رہے ہیں، ابھی تک گائے کے پیشاب کیے جا رہے ہیں۔ یہ نظام چل رہا ہوتا ہے کہ ایک دم ایک آواز پورے نظام کو ہلا کے رکھ دیتی ہے، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ۔ یہ ایک بم پھٹتا ہے پورے معاشرے میں، اے میری قوم، تمہارا ایک اللہ ہے رب،
پالنے والا، اس کی بندگی کرو، ان پتھروں کو چھوڑ دو تو آنکھیں پھٹتی ہیں، کان ناآشنا ہوتے ہیں، صدیوں سے ایک ریت چلی آ رہی ہے۔ یہ کون ہے جو ہم میں پیدا ہوا، ہمارے درمیان بڑا ہوا؟ یہ نیا بول کہاں سے لے کر آیا ہے؟ یہ نئی بات کہاں سے لے کر آیا ہے؟ یہ کیا کہہ رہا ہے؟ اجعل الآلہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب۔ قرآن نے کہا، کہتے ہیں اتنے خدا ہیں ہمارے، تو نے ایک ہی بنا دیا؟ 33 کروڑ دیوتا ہیں ہندو مذہب میں، اس سے زیادہ پاگل پن کوئی ہے کہ اپنے ہاتھوں سے پتھر کی مورتیاں بنا کر انہی کے آگے ایسے کھڑے ہو جانا۔ آپ نے ایک دفعہ ابو جہل، میں ابھی قرآن سے سنایا ہے، ابو جہل کی بات کو اللہ نے قرآن میں ذکر کیا۔ آپ نے کہا یا ابا جہل کلمۃ واحدۃ لو تعطونها لدانت لکم العرب والعجم۔ اے ابو جہل ایک بات میری مان لو، تو عرب بھی تمہارے تابع ہوگا، عجم بھی تمہارے تابع ہوگا۔ تو ابو جہل سے اپنے ران پہ ہاتھ مار کر کہنے لگا وَأَبِيكَ 10 کلمات ہیں، تیرے باپ کی قسم، اگر عرب اور روم و فارس ہمارے تابع ہوتے ہیں، ایک نہیں 10 دفعہ وہ پڑھنے کو تیار ہے۔ کیا ہے وہ بول، بتاؤ جلدی سے۔ آپ نے فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ، کہہ دو کہ اللہ ایک ہے اور کوئی اس کے ساتھ معبود نہیں، شریک نہیں، وزیر نہیں، مشیر نہیں، کوئی اس کے حفاظتی دستے نہیں، کوئی اس کا زمان و مکان نہیں، وہ بے عیب ہے، شکل و صورت سے بھی پاک ہے، کھانے پینے سے پاک ہے۔ ابو جہل کہنے لگا اجعلت الآلہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب۔ اسی کو اللہ نے قرآن میں ذکر کیا۔ اے محمد تو اتنے ہمارے خدا ہیں، ان کو تو ایک خدا بنا دیتا ہے، یہ کیسے ممکن ہے؟ اس کو اللہ نے قرآن میں ذکر کیا۔ یقولون اجعلت الآلہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب۔ یہ تو عجیب بات ہے۔ ان اندھیروں میں ایک نور کی کرن پھوٹتی ہے، ان اندھیروں میں ایک نبوت کا سورج چمکتا ہے، وہ سب کو ان کی راہوں سے ہٹانے کے لیے دعوت دیتا ہے۔ میرے نبی کی مثال سب سے خوبصورت ہے۔ آپ کو جب اللہ نے حکم دیا قم فانذر، کھڑے ہو جاؤ میرے محبوب، یا ایھا المدثر، قرآن میں 2 لفظ ہیں، یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر، دونوں کا مطلب ہے چادر لپیٹ کے سویا ہوا۔ رات کو سویا ہوا ہو تو مزمل عربی میں آتا ہے، دن میں سویا ہوا ہو تو مدثر آتا ہے۔ جب تہجد کے لیے اٹھایا تو کہا یا ایھا المزمل، یا چادر میں لپٹے ہوئے رات کے وقت میں اٹھ مجھ سے باتیں کر۔ جب دعوت کے لیے اٹھایا تو آپ دن میں لیٹے ہوئے ہیں تو کہا یا ایھا المدثر، اے چادر میں لپٹے ہوئے قم، کھڑا ہو جا، فانذر، بتا لوگوں کو کہ کیا ہونے والا ہے، وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، بتا سب سے بڑا اللہ رب ہے۔ یہ قرآن کی واحد آیت ہے، اس کو ادھر سے ادھر تک پڑھو وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اس کو الٹا پڑھو تو بھی بنتا ہے وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، رائٹ سائڈ سے پڑھو رَبَّكَ فَكَبِّرْ، لیفٹ سے را سے شروع کرو تو رَبَّكَ فَكَبِّرْ۔ یہ قرآن میں ایک ہی آیت ہے جو اس میں پیغام کی عظمت کو بتاتی ہے کہ یہ اتنا بڑا پیغام ہے کہ سب سے بڑا رب اللہ ہے، اس کی کبریائی کو بیان کر، سب اس کی مخلوق ہیں، اس کے تابع ہیں، وہ زندگی کے لا یملکون لانفسہم ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حیاتا ولا نشورا۔ سبحان اللہ، اللہ نے ایسے قلم پھیرا کہ یہ جو مخلوق ہے، جس شکل میں، بندے کی شکل میں، جن کی شکل میں، بادشاہ کی شکل میں، کسی بڑے
بزرگ کی شکل میں، کسی بڑے شہنشاہ کی شکل میں، یہ اپنے طور پر کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتے، نہ یہ نفع پہنچا سکتے ہیں، نہ یہ زندگی کے مالک ہیں، نہ یہ موت کے مالک ہیں، نہ یہ موت سے اٹھانے کی طاقت رکھتے ہیں، وہ صرف اللہ ہے۔ یحیی و یمیت و الیہ النشور، یہ سب تیرے اللہ کا کام ہے، مخلوق کا کام نہیں ہے۔ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اٹھ جا میرے محبوب، پیغام سنا۔ آپ صفا پہاڑ پہ جاتے ہیں، معمول کی رفتار ہے، بازار چل رہے ہیں، گھروں میں کام ہو رہا ہے، بازاروں میں ہو رہا ہے، بیت اللہ میں قریش کی محفل لگی ہوئی ہے، مزدور مزدوری کر رہے ہیں، تاجر تجارت کر رہے ہیں، کھیتی والا کھیتی کر رہا ہے، عورتیں کام کاج کر رہی ہیں کہ صفا پہاڑ سے ایک آواز آتی، یا صباح قریش۔ ہوئے ہوئے کیا منظر ہوگا، یا صباح قریش، اے قریش کی ہلاکت۔ جب کسی خطرے سے خبردار کرنا ہوتا تھا تو یہ لفظ بولا جاتا تھا۔ آپ نے کہا یا صباح قریش، ایک دم اللہ نے آپ کی آواز کو اتنا اونچا کر دیا کہ پورے مکے کے شہر میں، وادی میں اس آواز کو اللہ نے پہنچایا۔ پہاڑ نرم ہو گئے، آواز نے پار کیا، پتھر نرم ہو گئے، چٹانیں نرم ہو گئی، چاروں سمتیں سمٹ گئیں، مشرق مغرب شمال جنوب میرے نبی کے منہ کے آگے آ گئے، اور آواز ایسے پھیلی جیسے بم کا دھماکہ ہوتا ہے، چاروں طرف اس کی آواز جاتی ہے۔ ایسی میرے نبی نے دھماکہ کیا، یا صباح قریش، قریش کی ہلاکت۔ ایک دم تھم گئی ساری زندگی، سب کی آنکھیں اوپر اٹھی، تو آپ نے کہا یا بنی فہر، فہر قریش کا نام ہے، پہلا شخص جس کو قریش کہا گیا وہ فہر ہے، تو آپ نے سب سے پہلے پکارا یا بنی فہر ابن مالک، تو آپ نے کہا یا بنی مرہ بن کعب، یا بنی کعب ابن لوی۔ ہر قبیلہ جب اپنا نام سنتا تو بھاگے بھاگے آتے، یا بنی تیم، یا بنی عادی، یا بنی سہم، یا بنی جمحہ، یا بنی عبد المطلب، یا بنی ہاشم، یا بنی عبد شمس، یا بنی زہرہ، یا بنی نوفل، یا بنی عبد شمس، ایسے ایک ایک قبیلے کو پکارا، اور قبیلوں کے قبیلے ایک دم صفا کے نیچے اکٹھے ہوتے گئے۔ تو ابو لہب نے کہا ھذا قریش بین یدے، یہ سارے قریش قبیلوں کے میں نے نام لیے ہیں، کہ یہ تیرے سامنے ہیں۔ آپ نے کہا ارأیتم لو قلت لکم ان جیشا خلف الصفا یرید ان یغیر علیکم تصدقونی، اگر میں یہ کہوں کہ صفا پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر تم پہ حملہ کرنے والا ہے، میری مانو گے؟ صفا کو اتنا بڑا پہاڑ نہیں تھا کہ پیچھے لشکر نظر نہ آئے، لیکن انہوں نے کہا ما جرمنا علیک الکذب، ہم نے کبھی تجھے جھوٹ بولتے نہیں سنا۔ فإنی انذرکم بین یدی عذاب شدید قولوا لا الہ الا اللہ، پھر میں تمہیں اس اللہ کے عذاب سے ڈراتا ہوں جو ایک اکیلا ہے، اور یہ لات و منات کو اور حبل کو چھوڑ دو اور ایک اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرو۔ جیسے اندھیروں میں روشنی کی کرن گئی، رات کے اندھیروں کو سورج نے دور کیا، دن کے اندھیروں کو میرے نبی کی آواز نے شمع بن کے جلی۔ نصیب آگے جس چیز کا، تو سب سے پہلے چاچا بولا ابو لہب تبا لک سائر اليوم لہذا جمعتنا، تیرا ستیہ ناس ہو، اس لیے تو نے ہمیں جمع کیا تھا۔ ابو لہب، اس کا نام تو عبد العزیٰ ہے، لیکن ابو لہب اس کا رنگ بڑا سرخ تھا، اس لیے تو اللہ نے اس پر آیت اتاری تبت یدا ابی لہب وتب، میرے نبی کے ہاتھ نہ ٹوٹیں، تیرے ہاتھ ٹوٹیں۔ تو وہ ایک ایسی گرجدار آواز تھی جس نے سارے لوگوں کے اندر کو ہلا کے رکھ دیا۔ صدیوں سے وہ لات کی عبادت، منات کی عبادت، عزا کی عبادت
آج ہم پتھروں کے پجاری نہیں ہیں، آج ہمارا خدا ہے پیسہ، آج ہمارا خدا ہے کرسی، آج ہمارا خدا ہے اقتدار، آج ہمارا معبود ہے عزت شہرت، آج ہمارا خدا ہے چودراہٹ، گاڑیاں، بنگلے، گھر، تجارتیں، سیاست، ایم پی اے، ایم این اے، وزیر، صدر، وزیر اعظم، یہ ہمارے خدا بنے ہوئے ہیں کہ یہاں تک پہنچنا ہے، چاہے اللہ ناراض ہو، چاہے اللہ کی بارگاہ میں مردود ہو، لیکن یہ کر کے رہنا ہے۔ میرے نبی کی آواز اس سارے بتوں کو توڑ دے۔ یہ بھی بت ہیں، یہ ہم نے بت تراشے ہوئے ہیں دلوں میں، ان پر میرے نبی ضرب لگاتے ہیں، لا الہ الا اللہ، کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کے۔ وہ ہے جس کو کسی نے پیدا نہیں کیا، لم یلد، وہ ہے جس نے کسی کو پیدا نہیں کیا، ولم یولد، لم یلد ولم یولد، کسی کا باپ نہیں، کسی کا بیٹا نہیں، وہ اول ہے، ابتدا سے پاک ہے، وہ آخر ہے، انتہا سے پاک ہے، وہ بلند ہے، اس سے اوپر کوئی نہیں، وہ چھپا ہوا ہے، اس سے چھپا ہوا کوئی نہیں، هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم۔ یہ بجلی کی کڑک کی طرح اللہ کے نبی نے توحید کی صدا لگائی، سبح للہ ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم۔ کل کائنات تیرے رب کی تسبیح پڑھتی ہے، اور تسبیح ہے سباحہ سے، سباحہ ہے تیرنا، ایسے تیرنے والا مستقل تیرتا ہے تو تب کنارے تک پہنچتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کل کائنات، تم عائشہ مسجد والے پڑھو یا نہ پڑھو، کل کائنات ہر وقت تیرے رب کی تسبیح پڑھ رہی ہے۔ وہو العزیز الحکیم، عزت و حکمت والا۔ بادشاہی کس کی ہے؟ لہو ملک السماوات والارض، وہ ہے زمین و آسمان کا شہنشاہ۔ تو جب وہ زمین آسمان کا یہ چھوٹے چھوٹے صدر وزیر اعظم، وہ تو فرعون جیسے بادشاہوں کو اللہ لڑکاتا ہے، جس نے 70,000 بچے ذبح کر دیے، کوئی بول نہ سکا۔ ان بادشاہوں کو، یہ تو بادشاہ ہے ہی نہیں، ان کو اللہ للکارتا ہے کہ لہو ملک السماوات والارض، تیرے اللہ کی بادشاہی ہے زمین میں آسمان میں۔ کیا طاقت ہے اس کی؟ یحیی و یمیت، تم کسی کو مار کے دکھاؤ، تم کسی مردہ کو زندہ کر کے دکھاؤ، مارتا بھی تیرا اللہ ہے اور بچاتا بھی تیرا اللہ ہے۔ مچھلی کے پیٹ میں جانے سے کوئی زندہ رہ سکتا ہے؟ یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں رکھا اور زندہ رکھا، اور مچھلی کو شیشہ کر دیا اور سمندر کو روشن کر دیا۔ وہ مچھلی کے پیٹ میں شیشے کی طرح باہر سب کچھ دیکھ رہے ہیں، جہاں سے گزرتے ہیں سمندر روشن ہوتا جاتا ہے، اور وہ جتنے دن بھی رہے، کوئی پکی روایت کوئی نہیں ہے، جتنے دن بھی رہے وہ مچھلی ان کو سیر کراتی رہی، اور وہ اس میں زندہ بیٹھے ہیں۔ ہے کوئی عقل میں آنے والی بات کہ مچھلی کے پیٹ میں ایک آدمی جائے، وہ تو جاتے ہی اس کے معدے کی چکی کے اندر وہ پس کے سرما بن جاتا ہے۔ مچھلی بھی کوئی چھوٹی تھوڑی تھی، ویل مچھلی تھی، تو کس نے مچھلی کے پیٹ میں موت کو حکم دیا کہ نہیں آئے گی تو؟ مچھلی کو حکم دیا مہمان ہے تیرا، نہیں کھائے گی تو۔ مچھلی کو حکم دیا شیشہ بن جا، پانی کو حکم دیا سفید بن جا۔ کوئی 200-400 میٹر کے بعد تو روشنی جاتی نہیں، سورج کی گپ اندھیرا ہوتا ہے۔ یحیی، زندگی دینے پر آؤں، مچھلی کے پیٹ میں بچا کے دکھاؤں۔ آگ کے شعلے آسمان کو جا رہے ہیں، ابراہیم کو کیسے ڈالیں؟ تو کوئی قریب بھی جاتے تو جلتے تھے، تو ابراہیم سے کہنے لگے تو چلا جا۔ اس نے کہا میں کیوں جاؤں، میں نے تسی آپ لے جاؤ۔ تو آخنا یہ لے جا بھی ہے تو آپ بھی مرنے ہیں، ان کی کریے۔ شیطان آیا، اس نے ایک ان کو غلیل بنا کے دی، کس میں ڈال کے پھینکو، اس میں سے نکلے اور اڑے۔ ادھر جبریل آ گیا، ادھر پانی کا فرشتہ آ گیا۔ اللہ کا حاجتن، ابراہیم کوئی ہماری ضرورت؟ اما الیکم فلا اما الی اللہ فنا،
تم بھی میری طرح مخلوق ہو، مجھے تمہاری حاجت، تمہاری کوئی ضرورت نہیں، ہاں میں اللہ کا محتاج ہوں، وہ میری ضرورت ہے۔ جبریل، میکائیل، تم کیا میری کر سکو گے؟ میں اللہ کے سامنے ہوں، مجھے دیکھ رہا ہے، وہ جلانا چاہتا ہے تو میں جل جاؤں گا، بچانا چاہتا ہے تو اسے بچانے کے لیے تیری اور میکائیل کی ضرورت کوئی نہیں ہے۔ یا آگ کے اوپر پہنچے ہیں تو اوپر سے حکم ہے، یا نار کونی بردار، اے آگ ٹھنڈی ہو جا۔ وہ اتنی ٹھنڈی ہوئی کہ ابراہیم کانپنے لگے۔ پھر دوسرا حکم ہے، وسلامہ، سلامتی سے ٹھنڈی ہو، اتنی ٹھنڈی نہ ہو کہ سردی لگنے لگ جائے۔ آگ کے ڈھیر پہ موت کا ارادہ نہیں ہے، کس نے بچایا؟ ہم نے اپنی زندگی اور موت ان بادشاہوں کے حوالے سمجھی ہوئی ہے، یہ ہمیں مار دیں گے، یہ ہمیں قتل کر دیں گے، یہ ہمارے ساتھ یہ کر دیں گے۔ یہ مچھر کو بھی نہیں مار سکتے۔ اللہ ہے، اللہ یحیی، کہ وہ زندگی کا ارادہ کرتا ہے، پوری دنیا مل کے مارنا چاہے، اللہ کی قسم نہیں مار سکتے۔ فرعون نے کتنے بچے قتل کیے موسیٰ کو مارنے کے لیے، اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو اس کی گود میں پالا، 30 سال تک ان کی گود میں پالا۔ آگ کے ڈھیر پر گرے، جبریل آئے، جنت سے کرتا لائے اور چونکہ ان کو ننگا پھینکا گیا تھا، تو سب سے پہلے اللہ کے نام پر جنہیں ننگا کیا گیا وہ ابراہیم ہیں۔ تو آپ نے فرمایا قیامت کے دن سب لوگ ننگے اٹھیں گے، نبی بھی، ولی بھی، صحابہ بھی، عورتیں بھی، مرد بھی۔ اول من یکسا ابراہیم، سب سے پہلے جسے کپڑے پہنائے جائیں گے ابراہیم علیہ السلام ہوں گے، جو کہ وہ سب سے پہلے ننگے کیے گئے۔ ثم انا، پھر مجھے کپڑے پہنائے جائیں گے، پھر انبیاء کو پہنائے جائیں گے، پھر پتہ ہے کون ہے؟ کہ پھر معزمین کو کپڑے پہنائے جائیں۔ یہ ہمارے معزن جو تھوڑے تھوڑے پیسوں پہ تم چودھریوں کی ڈانٹ بھی کھاتے ہیں اور اذانیں بھی دیتے ہیں، قیامت کے دن دیکھنا کہ اللہ ان کو کیسے کپڑے پہنائے گا۔ میں اور تم ننگے کھڑے ہوں گے اور یہ اذان دینے والے کپڑوں میں ہوں گے، ان کا سردار آگے بلال حبشی ہوگا۔ حضرت علی علیہ السلام فرمایا کرتے تھے کہ ایک چیز کی حسرت رہ گئی کہ میں اپنے بیٹے حسن حسین کے لیے اللہ کے نبی سے مسجد نبوی کی اذان مانگ لیتا کہ میرے بچوں جب بڑے ہوں تو اذان ان کے سپرد کی جائے، جو جنت کے سردار ہیں، جو میری نبی کی آنکھوں کا تارا ہیں، نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہیں، نبی کے دل کا نور ہیں، نبی کی ٹہنیاں ہیں، جنت کے پھول ہیں، جنت کے سردار ہیں، ان کی ماں جنت کی عورتوں کی سردار ہے، ان کا باپ آپ نے کہا ان تینوں سے افضل ہے، اس کا گھر نبی کے گھر کے سامنے ہے۔ وہ کہہ رہے میں اذان مانگ لیتا، میں اذان مانگ لیتا۔ جب قادسیہ کی جنگ میں مؤذن زخمی ہو گئے تو عرب سرداروں میں لڑائی پڑ گئی، ایک کہتا تھا میں اذان دوں گا، دوسرا کہتا تو میں اذان دوں گا۔ یہ ایم پی اے بننے کے لیے نہیں، اپنا ضمیر بھی بیچتے ہیں، ایمان بھی بیچتے ہیں، وہاں اذان دینے پہ لڑائی ہو رہی۔ آخر حضرت سعد بن ابی وقاص نے قرعہ ڈالا، قرعے میں جس کا نام آیا اس کو اذان دی گئی۔ جب حضرت عمر نے بیت المقدس فتح کیا تو حضرت بلال نے قسم کھائی تھی جب تک اللہ کے نبی کے بعد میں اب اذان نہیں دوں گا، تو اذان نہیں دیتے تھے۔ ایک دفعہ اذان دی، جب کئی سال گزر گئے آپ کی وفات کے بعد، مدینہ چھوڑ کے شام جہاد پہ چلے گئے تو آپ خواب میں آئے، بلال یہ کیا بے وفائی ہے، ملنا ہی چھوڑ دیا۔ ان کو اس طرح ایک یعنی عجیب جنون ان پر سوار ہوا کہ انہیں یوں لگا جیسے اللہ کا نبی زندہ ہے اور مجھے بلا رہے ہیں۔ پورا 21 دن کا سفر ایک ہفتے میں طے کیا، دن رات اونٹنی کو بھگایا، اور اسی تصور میں کہ اللہ کے نبی زندہ ہیں اور مجھے بلا رہے ہیں، مجنونانہ کیفیت طاری ہو گئی۔ اور مدینے میں داخل ہوتے کہنے لگے یا رسول اللہ میں آ گیا، یا رسول اللہ میں آ گیا۔ جب آپ کی قبر کو دیکھا تو ایک دم گر پڑے وہاں کہ یا رسول اللہ میں تو آ گیا ہوں، آپ کہاں ہیں؟ میں تو آ گیا، آپ کہاں ہیں؟
نماز کا وقت ہو گیا، سب کو پتہ تھا اذان نہیں دیتے، تو صحابہ نے امام حسن اور امام حسین علیہ السلام سے، چھوٹے بچے تھے، کہ آپ ان سے درخواست کریں کہ آج یہ اذان دے دیں، ویسے تو یہ کسی کی نہیں مانے۔ تو یہ دونوں بچے آئے، کہا یا عم، اے چچا، جیسے آپ ہمارے نانا کے لیے اذان دیتے تھے، آج ہمارے لیے اذان دے۔ ابو بلال رضی اللہ عنہ پھوٹ کے رو پڑے، کہنے لگے بیٹو میں نے قسم کھائی تھی کہ میں اذان نہیں دوں گا، لیکن تمہاری خاطر میں قسم توڑوں گا، اس کا کفارہ دوں گا۔ اور اس انصاری عورت کے گھر کی چھت پر چڑھے جہاں چڑھ کے وہ اذان دیتے تھے، صرف اللہ اکبر کہا تھا تو پورے مدینے میں نوحہ مچ گیا، کوہرام مچ گیا، عورتیں بھی روتی ہوئی گھروں سے باہر نکل آئیں، پورا مدینہ وہ آہ و فغان اور چیخ و پکار کی آوازوں نے تھا، اور بلال کہ اللہ اکبر گونج رہی تھی۔ سارے مدینے کے گلیوں کو آنسوؤں سے بھر دیا بلال کی اذان میں۔ ہاں، قیامت کے دن میرے نبی نے فرمایا میں میدان محشر میں چلوں گا، میں براق پہ ہوں گا، اور بلال میرے آگے سرخ اونٹنی پہ ہوگا۔ جب میدان محشر میں پہنچیں گے تو اللہ بلال سے کہے گا اذان دے، تو وہ اونٹنی پہ کھڑے ہو کے اذان دیں گے۔ اس دن سن لینا سب اذان بلالی سن لینی۔ جب بیت المقدس فتح ہوا اور پہلی نماز وہاں پڑھی جانے لگی تو 36,000 کا لشکر تھا۔ حضرت عمر وہاں کے پادریوں نے کہا تھا اپنے خلیفہ کو بھیج دو، ہماری کتابوں میں لکھا ہے اس کا حلیہ، وہ ہوا تو چابیاں پکڑا دیں گے، ورنہ خون کا آخری قطرہ بہائیں گے تم سے لڑنے کے لیے۔ تو حضرت عمر کو بلایا گیا، تشریف لائے اور قلعے کی دیوار کے سامنے کھڑے ہوئے۔ پادریوں نے اپنی کتاب کھولی اور ایسے دیکھا کہاں یہ وہی ہے، اور آئے، دروازہ کھولا، چابیاں دے دی۔ تو نماز، پہلی نماز پڑھی جانے لگی تو سارے صحابہ نے حضرت عمر سے کہا بلال سے کہہ دیں آج اذان تو پیش۔ واہ بلال واہ، یہ عزتیں مانگو اللہ سے، کون سی عزتیں مانگتے ہو؟ سامنے تمہیں ایسے سلیوٹ مارتے ہیں، پیچھے تمہیں گالیاں دیتے۔ کبھی حرام کے راستے پر بھی کسی نے عزت پائی؟ کبھی اللہ سے جنگ کر کے بھی کسی نے عزت پائی، سکون پائے؟ کبھی ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ کر بھی کوئی بڑا انسان بنا؟ یہ عزت ہے کہ 22 لاکھ مربع میل کا مالک آ کے بلال سے کہتا ہے کہ بلال آج ہماری درخواست اذان تو دے دو۔ وہ پھر رونے لگے، کہنے ایک دفعہ قسم پہلے توڑی تھی، آج دوبارہ تیری خاطر توڑوں گا۔ اور وہاں ایک چٹان ہے جس کے اوپر اب گنبد بنا ہوا ہے، اس کے اوپر کھڑے ہو کر جب انہوں نے اللہ اکبر فرمایا تو 40-36 ہزار کا لشکر کی داڑیاں روتے روتے آنسوؤں سے بھرک ہوئے، جیسے وضو کر کے نکلے ہوں، ایسے داڑیوں سے آنسو ٹپک رہے تھے۔ یہ عزت ہے، اس کو عزت کہتے ہیں۔ اسے عزت نہیں کہتے کہ ہوٹر والی گاڑی مل جائے اور ہوٹر والے آگے موٹر سائیکل ہو اور تمہارے گاڑی پہ جھنڈا لگا ہوا ہو، یا تم بہت بڑے گھر کے مالک بن جاؤ، بہت بڑی تجارت کے مالک بن جاؤ، مرتے ہی سب خاک ہو جائے گا۔ اجل ہی نے چھوڑا نہ کسرا نہ دارا، کدھر گئے کسرا کدھر گئے دارا، اسی سے سکندر صفاتے بہارا، کہاں گیا سکندر؟ 10 سال میں 16 لاکھ مربع میل اس نے رقبہ فتح کیا۔ 10 سال میں 16 لاکھ مربع میل، 20 سال کی عمر میں نکلا، اور واپس لشکر نے بغاوت کر دی کہ آگے نہیں جائیں گے، واپس چلا۔ ملتان کی لڑائی میں اس کے کمر میں تیر لگا جو نکل نہ سکا، اندر ہی ٹوٹ گیا۔ اس نے ملتان کے کتے بلے بھی قتل کرواتی ہے۔ ملتان میرا ضلع ہے، مجھے آج بھی دکھ ہوتا ہے جب میں یہ واقعہ سناتا ہوں۔ اور پھر یہاں سے وہ سندھ کو پار کرتا ہوا بابل پہنچا تو یہ جو اندر وہ لوہا تھا وہ سیپٹک ہو گیا، اس کو بخار ہو گیا۔ اس نے اپنی کمزوری کو چھپانے کے لیے دریائے فرات میں چھلانگ لگا کے دریا کو آر پار کیا، اس سے اس کو ٹائیفائیڈ ہو گیا، اور وہ اتنا کمزور ہو گیا کہ اس سے اٹھا نہیں جا رہا، جس نے اکیلے نے لشکروں کے منہ پھیر دی۔
اسے اٹھا نہیں جا رہا تھا، اور پھر جب اس نے دیکھا کہ نہیں بچ سکتا، کہنے لگا کوئی ہے، اور تم بادشاہ سلامت پوری دنیا کے، سکندر سے بڑے بادشاہ تو نہیں، سکندر سے بڑے طاقتور تو نہیں، الیگزینڈر دی گریٹ، گریٹ اس کو تاریخ نے نام دیا ہے، اس کو خوش آمدیوں نے نہیں دیا، اس کے خوش آمدیوں نے اسے گریٹ نہیں کہا، سکندر اعظم، اعظم کا نام اس کو تاریخ نے دیا ہے، اعظم اٹھا نہیں جا رہا۔ آخری الفاظ، کوئی ہے مجھے اتنے دن دے دے کہ میں گھر پہنچاؤں، میں مقدونیہ مرنا چاہتا ہوں، بابل عراق میں تھا، میں گھر پہنچنا چاہتا ہوں، مجھے وہاں موت آئے۔ 32 سال 8 مہینے اور 10 دن اس کی عمر تھی جب اللہ کا امر آیا اور اتنے بڑے بادشاہ کو چوہے کی طرح ختم کر دے۔ ان عزتوں کے پیچھے مت دوڑو جس کے آگے جہنم کی آگ ہے، اس پیسے کے پیچھے مت دوڑو جس کے آگے جہنم کی آگ ہے، اس بڑائی کے پیچھے مت دوڑو جس کے آگے ذلت اور رسوائی ہے۔ اجل ہی نے چھوڑا نہ کسرا نہ دارا، اسی سے سکندر صفات بہارا، ہر ایک لے کے کیا کیا نہ حسرت ستارہ، پڑا رہ گیا سب یوں ہی ٹھاٹھ سارا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ یحیی و یمیت، اللہ اپنا آپ کو بتا رہا، جانتے ہو میں کون ہوں؟ لہو ملک السماوات والارض، زمین آسمان کی بادشاہی اکیلے اللہ کی ہے۔ کیا طاقت ہے؟ یحیی و یمیت، مچھر مار کے دکھاؤ، مکھی مار کے دکھاؤ، انسان مارنا تو بات کی بات ہے۔ زندگی تیرے اللہ کا امر ہے، موت تیرے اللہ کا امر ہے، نہ اس سے بڑے بچے نہ چھوٹے بچے، صرف ایک ہستی کو اللہ نے اختیار دیا، چھوڑا نہیں۔ یا حبیبی عش ما شئت، میرے محبوب آپ کو اجازت ہے، آپ جتنا زندہ رہنا چاہتے ہیں آپ رہیں۔ یہ تو قید خانہ ہے دنیا، کوئی قید خانے میں بھی خوشی سے رہتا ہے؟ ایک شخص کا جوان، جیسے میرا جوان بیٹا میرا، آنسو تو نہیں رک سکتے، طبی چیز ہے، طبی غم ہے، موت کے ساتھ ہی جا کے ختم ہوگا، تو اس کو تسلی نہیں ہو رہی تھی اور بہت بے قرار تھا، تو سفیان بن عیینہ ان کو تسلیاں دے رہے تھے، ان کو تسلی نہیں آ رہی تھی، تو فضیل بن عیاض آئے، کہنے لگے میرے پیارے ایک بات کرتا ہوں، تم اور تیرا بیٹا جیل میں ہو، اور تیرے بیٹے کو جیل سے رہائی ہو جائے، خوش ہو گئے کہ غمگین ہو گئے؟ کہا میں خوش ہوں گا، کہ دنیا تو قید خانہ ہے، تیرا بیٹا جیل سے رہا ہو گیا، موجوں میں چلا گیا، ایک دم اس کے آنسو رک گئے۔ یہ تو قید خانہ ہے، یہ دھوکے کا گھر ہے، یہ مچھر کا پر ہے، یہ مکڑی کا جالا ہے، یہ لا تساوی جناح بعود ہے، یہ مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے، یہ مکان قلیل ہے، یہ دار الغرور ہے، یہ دار البوار ہے، یہ دار العبرہ ہے، یہ دار الفنا ہے، یہ مٹ جانے کا گھر ہے، یہ لٹ جانے کا گھر ہے، یہ پٹ جانے کا گھر ہے، یہاں کھنڈر ہی کھنڈر ہیں، جہاں میں ہیں عبرت کے ہر سو نمونے، مگر تجھ کو اندھا کیا رنگ و بو نے، کبھی غور سے یہ بھی دیکھا ہے تو نے کہ معمور تھے جو محل اب ہے سونے۔ جاؤ مولا علی کا وصیت نامہ پڑھو جو انہوں نے امام حسن علیہ السلام کو لکھوایا کسی سے، لمبا ہے، میں پہلے 1-2 جملے پڑھتا ہوں کہ بیٹا احی قلبک بالموعظہ، قرآن سے دل کو زندہ رکھنا۔ دل کیسے زندہ ہوتا ہے؟ قرآن سے۔ پورا سال قرآن دیکھے ہی نہیں تو دل زندہ کیسے ہوگا؟ جس مٹی کو پانی روزانہ چاہیے، پورا سال اس کو پانی نہ لگاؤ، میں تو ذمہ دار ہوں، اس کے پلے کیا رہے گا؟ کلر ہو جائے گی۔ ہمارے دل کلر ہو چکے ہیں، اس موبائل کی دنیا میں گم ہو گئے ہو، اور ان موبائل کی فضولیات میں گم ہو کر حرام تک ہر طرح کی غلاظت اندر بھر دی ہے شیطانوں نے، تو قرآن اٹھانے کی توفیق ہی کوئی نہیں، تو دل کیسے زندہ ہوگا؟ احی قلبک بالموعظہ، اس دل کو زندہ کر قرآن سے، ونورہ بالحکمہ، اور اسے نورانی بنا اپنے نبی کے کلام سے، اپنے نبی کی باتوں سے، وقوہ بالزہد، دنیا کو لات مار کر اپنے دل کو مضبوط بنا، وذللہ بالموت،
یہ اکڑنے لگے تو اس کو لگام چڑھا موت کی، حسن مرنا ہے، کیوں اکڑ رہے ہو؟ وقررہ بالفنا، اس سے روزانہ کہے تو نے مرنا ہے۔ یہاں تو کوئی موت کی بات کرے تو ایک دم یہ کوئی خیر دی گل کرو کی تو موت دی گل چھیڑ دیتی، سب سے بڑی خیر کی بات تو ہے ہی موت کی۔ وقررہ بالفنا، سے اقرار لے کہ تو نے فنا ہو جانا ہے۔ وَأَعْرِضْ عَلَيْهِ أَخْبَارَ الْمَاضِينَ، پچھلے لوگوں کی کہانیاں سنا۔ سِرْ فِي دِيَارِهِمْ وَانْظُرْ فِي آثَارِهِمْ أَيْنَ حَلُّوا، ان کھنڈروں میں جا جو کبھی آباد، ان ویران حویلیوں میں جا جہاں کبھی ہٹو بچو کے شور تھے، ان بڑے بڑے محلات میں جا جہاں زیب و زینت آرائش کے نمونے تھے، آج وہاں مکڑی کے جالے ہیں اور سرد سنسناتی ہوائیں ہیں اور ٹوٹی دیواریں ہیں اور گرتی ہوئی چھتیں ہیں اور بکھرے ہوئے پتھر ہیں۔ جا دیکھ، پھر ان سے سوال کر، این حلو، کہاں چلے گئے ہو، کہاں گئے ہو؟ فَإِنَّكَ تَرَىٰ قَدْ انتقلوا من دار الغرور ونزلوا فی دار الغربہ، تجھے ایک ایک پتھر پکارے گا، تجھے ایک ایک دیوار گرتی ہوئی شکستہ اور ٹوٹی ہوئی چھتیں تجھے پکار پکار کر کہیں گی کہ ہم دھوکے کا گھر تھے، ہم نے انہیں دھوکہ دیا اور مٹی میں ملا دیا اور وہ مٹی میں مل گئے۔ فَإِنَّكَ صِرْتَ كَأَحَدِهِمْ، اے حسن یہ کون ہے؟ جنت کا سردار ہے، یہ کون ہے؟ میرے نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، آنکھوں کا تارا ہے۔ آپ فرماتے تھے حسن میرا بیٹا ہے، حسین علی کا بیٹا ہے، کیونکہ امام حسن سر سے لے کر کمر تک اللہ کے نبی کے مشابہ تھے، کمر سے پاؤں تک اللہ مولا علی کے مشابہ تھے، اور حضرت حسین علیہ السلام سر سے لے کر پاؤں تک حضرت علی کے مشابہ تھے، اور پاؤں سے لے کر کمر سے لے کر پاؤں تک اللہ کے نبی کے مشابہ تھے۔ اس پر آپ کہتے تھے حسن میرا بیٹا ہے، حسین علی کا بیٹا ہے، دونوں ہی میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، میری آنکھوں کے نور ہیں، میری ٹہنیاں ہیں، میرے پھول ہیں۔ کیا میں ابھی آج بڑا افسردہ بیٹھا تھا کہ کدھر جو ناران باغان میں جو دریا اچھلے، پہاڑ غصے میں آئے، یہ خود بخود نہیں آئے، یہ وہاں زنا کے اڈے کھل گئے، بڑے بڑے ہوٹل بن گئے، اب شراب اور زنا کے اڈے کھل گئے، تو بے جان پہاڑوں کو بھی غیرت آئی اور پتھروں کو بھی غیرت آئی اور بادلوں کو بھی غیرت آئی، جو کبھی پھٹتے نہیں ہیں، برستے ہیں، لیکن وہ یہ گندگی اور غلاظت دیکھ کر پہاڑ چیخ اٹھے، بادل پکار اٹھے، زمین تھر تھرا اٹھی، اور انہوں نے اپنا انتقام لیا اور پانی میں بہا دیا، تاہو پالا کر دیا، تباہ و برباد کر دیا۔ پھر بھی میں نے کہا آنکھیں نہیں کھل رہی، یا اللہ کب ہدایت آئے؟ میں بہت رونا ہے۔ پھر مجھے خیال ہے 50 سال بھی نہیں گزرے تھے کہ نبی کی آل کو ذبح کر دیا، تو آج کیڑے ہم تو کتے بلوں کی طرح ہیں، شکر ہے نبی کی دعا ہے کہ ہم انسان ہیں، ورنہ تو ہم کتے بلے ہو جاتے۔ اگر میرے نبی دعا نہ کرتے اپنی امت کے لیے تو آج انسان کوئی نہ نظر آتا۔ شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ جمعہ پڑھنے آتے تھے تو اپنی یہ پگڑی کا یہ جو شملہ ہے اس کو آنکھوں پہ ایسے رکھ لیتے تھے مستقل۔ ان کے ایک مرید تھے فصیح الدین رحمہ اللہ، انہوں نے ایک دن کہا حضرت یہ کیا بات ہے؟ یہ 300 سال پرانی بات بتا رہا ہوں، آپ جب آتے ہیں جمعہ کو جامع مسجد دلی تو یہ آنکھوں پر کپڑا رکھ لیتے ہیں۔ کچھ بولے نہیں، سر سے پگڑی اتاری اور فصیح الدین کے سر پہ رکھ دی، کہا فصیح الدین مسجد کو دیکھو۔ جب مسجد کو دیکھیں تو سب جانور بیٹھے تھے، کوئی انسان نہیں تھا۔ 300 سال پہ اج اسی کی ہوگا؟ کبھی سوچے جی کہ اسی مر کے بندر ہیں، سور ہیں؟ مت غلام بنو اس گندی دنیا کے، اس معمولی شہرت کے، یہ چھوٹی چھوٹی سیاسی سیٹوں کے اور کرسیوں کے اور صدارتوں کے پر۔ یہ نامراد ایسا جادو ہے، جب اس کرسی پر کوئی بیٹھتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ میرے کو تو ہن کوئی لے ہی نہیں سکتا۔ ارے ظالم، ایک بیٹھا ہے تیرے اوپر تو تجھے الٹا کے ایسا مارے گا کہ
کہ کیڑوں کی غذا بنا دے گا۔ جب اس نے اپنے آپ کو دیکھنا چاہا تو شاہ جی نے ایک دم پگڑی اس کے سر سے اتار لی اور اپنے سر پہ رکھ لی۔ 300 سال پہلے کہ مسلمان تو ہم سے بہت اچھے تھے، جنہوں نے پاکستان بنایا تھا انہوں نے پاکستان کا مطلب کہ لا الہ الا اللہ۔ اب پشاور سے کراچی تک زنا کے اڈے، شراب کے اڈے، جوئے کے اڈے، مافیاز، قتل، ڈاکے، ظلم، ستم بھر کے رکھ دیا اس ملک کو، جس کا نام رکھنے والے نے کیا رکھا تھا؟ پاک زمین۔ آج وہ قبر سے اٹھ کے آتا تو دیکھتا یہ پاک نہیں، یہ ناپاک زمین۔ اس لیے ہمارے دریا بھی روٹھ گئے، بادل بھی روٹھ گئے، موسم بھی روٹھ گئے، ہر شعبہ تباہ ہو گیا ہے۔